اپنے شوق کو پورا کرنے اور آسمان کو چھو لینے کی خواہش میں قابل اور باصلاحیت لڑکیاں کسی سے بھی پیچھے نہیں ہیں، اور اگر گھر والوں کی سپورٹ حاصل ہو تو منزل تک پہنچنے کے لیے سفر مزید آسان ہو جاتا ہے۔ ہر بیٹی کے لیے اس کا باپ ایک آئیڈل کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی انگلی پکڑ کر وہ چلنا سیکھتی ہے اور اسی کی نظر سے وہ دنیا کو بھی دیکھنا شروع کرتی ہے۔ وہ دنیا کو یہ بتا دینا چاہتی ہے کہ اگر وہ چاہے تو کوئی بھی اسے آسمان کی بلندیوں تک اڑنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایسی ہی کہانی زیورت عمران کی بھی ہے، جو کینیڈا میں کافی عرصے سے ٹیکسی فلائی کر رہی ہیں۔ کینیڈین کمرشل پائلٹ زیورت عمران آج صبح کے سما میں ہماری مہمان بھی ہیں، ان کو شامل گفتگو بھی کریں گے۔ السلام علیکم زیورت۔ السلام علیکم and a very good morning, welcome to my show. It's good to be here. It's my first time doing this, so I'm a little excited. Even I am very excited to have you on my show. مجھے یہ بتائیں زیورت، یہ شوق کب سے پیدا ہوا آپ کو؟ مجھے لگتا ہے بچپن سے ہی تھا، جب ہم چھوٹے تھے ابا میرے ایئر فورس میں تھے، تو میں تو کہتی ہوں میں نے انہیریٹ کیا ہے ان سے جینیٹکس میں۔ بٹ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب بہت چھوٹے تھے ویکسینیشن کے لیے جاتے تھے تو وہی ابا تو ایئر فورس میں تھے، تو ادھر ہی کے ڈاکٹرس کے پاس جاتے تھے، تو انہوں نے نا جمبو جہاز کی نا وہ ہوتے تھے ماڈلس، تو وہ ڈاکٹر انکل نے کہا کہ بس تم روگ ہی نہیں تو تمہیں کوئی سا بھی گفٹ کوئی سا بھی ٹوائے لے سکتی ہے، تو میں نے کہا وہ جہاز ہی چاہیے مجھے، تو جہازوں کا تو مجھے بچپن سے شوق ہے۔ اور پھر ابا کو دیکھا فلائنگ کرتے ہوئے، پھر اس کے بعد میں بس ہمیشہ ہی کہتی تھی بس پائلٹ ہی بننا ہے، پائلٹ ہی بننا ہے، تو بن گئی۔ اور کیا بات ہے، تو پھر کب لائک پروفیشنلی اس میں قدم کب رکھا اور کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ آئی تھنک جب میں ہائی اسکول کمپلیٹ کری تھی تب میں نے بہت سوچا کہ میں کدھر جاؤں، بزنس پڑھوں کیا پڑھوں، تو پھر ابا نے کہا کہ تم بزنس میں تو جانا ہی ہے تم نے، تو وائی ڈونٹ یو لائک گیٹ یور لائسنس، لائک تم نے ہمیشہ سے کہتی تھی، بٹ میں نے کبھی سوچا اس وقت میں نے نہیں سوچا تھا کہ اچھا میں واقعی پائلٹ بن جاؤں، پر میں نے کہا نہیں تم کرو، تم یہ ہی کرو، اگر تمہیں کمرشل لیول تک نہیں بھی جانا تم ایٹ لیسٹ پرائیویٹ کرو، تو پھر میں نے اس کو سیریس لیا۔ Yeah, it is. تو بیسکلی کمرشل پائلٹ کا لائسنس یہ ہوتا ہے کہ یو اسٹارٹ آف ود یور پرائیویٹ پائلٹ لائسنس، اس میں یو کینٹ ورک ایز اے پائلٹ اینڈ دین یو موو آن ٹو یور کمرشل پائلٹ لائسنس، تو کہا تم ادھر تک چھوڑ دینا اگر نہیں کرنا، بٹ دین مجھے اتنا مزہ آیا میں کہا نہیں پورا میں نے کرنا ہے۔ اچھا، جب پہلی بار خود آپ نے جو پلین اڑایا اور جب آپ نے ٹیک آف کیا، وہ کیا مومنٹ تھا؟ It was so surreal. اچھا میں دو چیزیں بتاتی ہوں، جو فرسٹ میری جو فلائٹ تھی، جو ایکسپیرینس کے لیے انٹروڈکٹری فلائٹ کہہ لیں، وہ والی جو تھی نا، جیسے ہی ٹیک آف ہوا میں نے کہا یہ پاسبل نہیں ہے، ہم ایک چھوٹے سے ڈبے میں اور یہ ہوا میں ہے، یہ بہت ہی ویئرڈ اور انریل فیلنگ ہے، تو اٹ واز لائک مجھے لگا تھا کہ یہ ابھی گرے گا کیونکہ یہ بہت ہی چھوٹا ہے، چھوٹے جہاز تو آپ کو پتہ ہی ہے ہلتے بھی بہت ہیں، تو وہ بڑا اس وقت مجھے ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بٹ دین اتنا مزہ آیا I'm like I have to do this for my like the rest of my life. پھر اس کے بعد my first ever solo flight جو میں نے اکیلے فلائی کی، How was it? Tell me about it. It was insane. Like I was a little nervous because I'm like okay اب انسٹرکٹر جو بچانے والا تھا وہ تو اب تو خود ہی کرنا ہے جو کرنا ہے، اس کو نیچے ہی لانا ہے، but I took off and it was really windy that day, but it was such a nice feeling. It was turbulent, but جو first ادھر سولو کراتے ہیں نا آپ کو بس ایک سرکٹ کر کے لینڈ کرنا ہوتا ہے کہ چلو کر لیا آپ نے، but it was such a nice feeling. I was like یہ میں کر سکتی ہوں نا، اب میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، like I felt so accomplished کہ میں like I can't believe, yeah it was amazing. So that was like the best feeling ever, and then my dad was so proud, so that's what gave me himmat to do the rest of it, but it was an amazing feeling. کبھی کوئی unfortunate incident ہوا ہو؟ Unfortunate incident تو مطلب چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں میرے، مطلب جہاز کے دروازے کھلتے رہتے ہیں کبھی کبھار، but it's not that dangerous because چھوٹا سسنا ہے آپ بند کر سکتے ہیں، تو اس طرح کی چیز ہوتی ہے۔ ایک دفعہ I had an engine fire on startup, but الحمدللہ my instructor me and it was like like PPL level, تو I was still a new student. پھر آپ کو ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی؟ ہم لوگ ایکچولی گراؤنڈ پہ تھے جب ہوئی، تو شکر ہے مطلب ادھر ہی ہو گیا تھا، and we like handled the situation really well. تب میں نے ریئلائز کر لیا ایمرجنسیز جو ہے نا میمورائز کرنی ہی ہوتی ہیں because you never know. Of course during the training آپ کو بتایا بھی جاتا ہے کہ in case of any emergency یا کوئی ایسا unfortunate event ہو جائے تو پھر آپ کو اپنی جان کیسے بچانی ہے، so وہ of course وہ آپ تو یہ جب آپ ساری چیزیں آپ لوگ سیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے آپ لوگ تو ایک پریکٹس ہے جو کہ آپ کو کرنی ہے،
پیچھے آپ کے گھر والوں کا کیسا رسپانس ہوتا ہے جب وہ یہ سنتے بھی کہ اچھا خدا نہ خاصے سے کوئی چیز ہو سکتی ہے, کچھ ایمرجنسی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ان کو اپنی جان بچانے کے لیے آف کورس ان کو کودنا بھی ہے, تو گھر والوں کا کیا رسپانس ہوتا ہے؟ میری امی کو بہت ڈر لگتا ہے تو وہ تو ساری دعائیں پھونک کے بھیجتی ہیں مجھے. ابا تو پائلٹ تھے خود, انہیں تو پتہ ہی ہے, وہ تھے بھی ایئر فورس میں, تو ان کے ساتھ تو بہت ہی چیزیں ہو چکی ہیں, تو انہیں تو سب پتہ ہے کہ کچھ بھی ہو لینڈ کر لے گی. اینڈ دے ٹیچ یو کہ فورس لینڈنگ کیسے کرنی ہے, کچھ بھی ہو جائے آپ جہاز اتنے اسٹیبل ہوتے ہیں کہ آپ لینڈ کر سکتے ہو. اور کینیڈا میں ہے ہی کھیتوں کھیت, تو آپ کہیں پہ بھی اس کو لینڈ کر سکتے ہو, وہ سکھا دیتے ہیں. پھر آپ کو وہ اسٹالس بھی سکھاتے ہیں کہ کیسے ریکور کرنا ہے, اسپنس بھی ادھر کراتے ہیں, لائک آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ انٹر کرو اس میں, پھر لائک مطلب دیٹس اے ریئلی اسکیری تھنگ. جو فرسٹ میں نے اسپن کیا تھا نا, میں نے کہا اوکے یہ بہت ہی عجیب ہے, because you basically go, you stall the plane, you go nose down and you're spinning around to the ground, اور آپ کو صرف زمین دکھ رہی ہے اور آپ کچھ نظر نہیں آ رہا. صرف زمین دکھ رہی ہے. پائلٹ بننے کے لیے مطلب دیکھیں نا, آپ کی ہم بچپن میں سنتے تھے کہ اچھا جی اگر کسی کی آئی سائٹ ویک ہوگی نا تو اوکے یو کی ناٹ بیکم پائلٹ, کیونکہ آپ کی آئی سائٹ خراب ہو گئی. پھر اس میں اسپیسیفک چیزیں ہوتی ہے کہ آپ کی نیند کا پورا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو کیا کچھ چیزیں ہیں زیورا جس کا خیال رکھنا ضروری ہے, کرائٹیریا کیا ہے پائلٹ بننے کا ویسے؟ سو آپ کا فرسٹ آف آل تو آپ کسی کو بھی بننا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنا میڈیکل جا کے کرائیں, کیونکہ پتہ چلا آپ نے شروع کر دیا اور پھر آپ میڈیکل کراؤ اور اس میں آپ پاس نہ ہو پاؤ تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. ذرا سے کلاسٹروفوبک ہو آپ, کچھ ایسی چیز ہو, اس طرح کا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو نمبر 1 ہے کہ آپ اپنا میڈیکل کرائیں. آئی سائٹ کا میں تو چشمہ پہنتی ہوں, ابھی تو میں نے لینسز پہنے ہوئے ہیں, بٹ آئی ویئر گلاسز, اور اگر آپ گلاسز کے ساتھ 6x6 دیکھ سکتے ہیں, یو کین فلائی, دیر از نو ایشوز ود دیٹ. ملٹری میں آئی تھنک اٹس اے لٹل ڈفرنٹ, آپ گلاسز نہیں پہن سکتے, بٹ آئی ڈونٹ ہیو اینی ایشوز ود دیٹ. میرا میڈیکل بھی الحمدللہ کلیئر تھا, لائک مجھے اس طرح کی کوئی ایشوز نہیں ہوئے. بٹ ہاں وہ ایک چیک لسٹ ہوتی ہے لائک بفور یو گو آن اے فلائٹ, لائک اٹس کالڈ این آئی ایم سیف چیک لسٹ. اس میں ڈڈ یو سلیپ ویل, ڈڈ یو ایٹ, یو کین ہیو الکوہول, اس طرح کی لائک جو پوری چیک لسٹ ہے وہ ایک ہوتی ہے. تو وہ آپ کو روز جب بھی آپ فلائٹ سے پہلے جاؤ آپ کو میک شیور کہ یو ہیڈ یور سلیپ, یور ریسٹ, یو ناٹ فٹیگڈ. تو وہ ہاں یہ بڑا ضروری ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں سیورت, یو کال یور سیلف پائلٹ باجی, تو یہ آپ نے خود اپنے آپ کو نام دیا پائلٹ باجی کا یا پھر آپ کو آپ کے آس پاس کے لوگوں نے نام دیا؟ اچھا تو میں نے جب شروع کیا تھا, میں نے انسٹاگرام پہ پیج بنانا تھا, میں کہا وہ ایک ہونا چاہیے, تو میں نے اس وقت سوچا, میں کہا کچھ کیچی چاہیے مجھے, کچھ کیچی چاہیے. اب گھر میں سب سے بڑی میں ہوں تو باجی بننے کا مجھے بڑا شوق ہے. یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی باجی بلائے, پر وہ بڑی باجی نہیں ہوتی کہ وہ بس میں باجی ہوں, تو وہ تو میری شروع سے پرسنالٹی تھی. تو پھر اس کے بعد میں کہا کچھ نا کیچی ہونا چاہیے. پھر میں نے کہا پائلٹ ہوں, پھر میں کہا لائک تھوڑا نا فنی ہو جائے گا, لوگ کہیں گے او دیکھو کتنا پینڈو سا ہے پائلٹ باجی. تو میں نے کیچی کے چکر میں پائلٹ باجی نام رکھ دیا, وہ کیچی ہو گیا ہے. کیچی ہو گیا, اٹ ساؤنڈ سو نائس ایز ویل. تو مجھے بتائیے جو آپ کا ایئر ٹیکسی چلانے کا جو ایکسپیرینس ہے, یہ کینیڈا میں جو ایئر ٹیکسی کا جو کانسیپٹ ہے اس حوالے سے بتائیں ہمیں. سو بیسکلی آئی ڈو لائک ریکریشنل فلائٹس. آئی ٹیک جس کو اب جانا ہو آئی ٹیک دم اپ. آئی ٹیک فیملی میں تو میں سب کو لے جا چکی ہوں. اچھا اس کے لائک علاوہ بھی لوگ کہہ رہے تھے بس ہماری ٹرن ہماری ٹرن. سو دیٹس ویئر وی گاٹ دی آئیڈیا کہ یہ جو چیز ہے نا سب کو جانے کا شوق ہے, سو وی شوڈ ورک آن دس. سو دیٹس ویئر دی آئیڈیا کیم فرام, دیٹس ویئر وی اسٹارٹڈ ورکنگ آن اٹ فرام. اور جو بیج آپ نے پہنا, میں چاہوں گی مجھے اس بیج کے بارے میں بتائیے. سو دیز آر یور پائلٹ ونگس. جیسے آپ کا کینیڈا میں تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کا پرائیویٹ پائلٹ لائسنس کمپلیٹ ہو, دے گیو یو ونگس اینڈ دس مینز یو آر آفیشلی اے پائلٹ. تو دیز آر مائی پائلٹ ونگس. کتنے پاپڑ بیلے بہت پاپڑ بیلے, ابھی بھی بیلتے ہی جاؤ. میرے ابا نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا ایک ایگزام دینا ہے پھر پائلٹ بن جاؤ گی. ایک ایگزام سال میں ایک دفعہ دینا پڑتا ہے, پوری زندگی اس میں فیلڈ میں پڑھنا تو پڑتا ہے, بٹ اٹس سو ورتھ اٹ, اٹس سو ورتھ اٹ. آئی لو اٹ. بٹ پاپڑ بیلنا مطلب صحیح بن گیا میرے لیے. پاپڑ بیلنا تو آپ کے لیے بڑا اچھا ثابت ہو گیا. تو اب مجھے بتائیں, آپ کو دیکھ کے آپ کے بہن بھائی بھی انسپائرڈ ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی جی اپنی باجی کے پیچھے پیچھے وہ بھی پائلٹ بنے؟ جو میرا مجھ سے جو چھوٹا بھائی ہے اس کو شوق تھا, اس نے بیچ میں شروع بھی کیا تھا, پھر وہ یونیورسٹی کے ساتھ بزی ہو گیا تو اس نے اتنا پرسو نہیں کیا. پر اس کو لائک ایویشن کا شوق ہے, تو اس کو ہے کہ کبھی نہ کبھی تو میں کروں گا اپنا ایٹ لیسٹ پرائیویٹ پائلٹ لائسنس تو کبھی نہ کبھی لوں گا. تو اس کو شوق ہے. چھوٹوں کو میں کہتی رہتی ہوں دیکھو آ جاؤ بیٹھ جاؤ کیسا لگ رہا ہے, بٹ ابھی تک وہ اس لیول پہ نہیں آئے. مجھے بتا بھرم تو بہت ہوں گے. وہ نہیں ہوتا, آپ نے میم نہیں دیکھا کہ پائلٹ آپ کو 2 سیکنڈ میں بتا دے گا میں پائلٹ ہوں. یہ میں نے نوٹس کیا, میں کرتی ہوں. اور اس میں کیا ہوتا ہے مجھے بتاؤ. بس یہ ہے کہ آپ مطلب کسی بھی کانورسیشن آپ کسی سے ملے, اچھا جی آپ کیا کرتے ہیں, او میں تو پائلٹ ہوں, تو لوگ کہتے ہیں او آپ پائلٹ ہیں, پھر بڑے لائک یو نو ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں لوگ. تو آپ کو فیلنگ بڑی اچھی آتی ہے جب آپ ٹیک آف کر لیں. جب میں ٹیک آف کرتی ہوں تب مجھے یاد آیا ہاں میں نے یہ کھانا کھانا تھا, وہ مجھے
ہاں وہ ایکچولی مجھے لنچ کے لیے جانا تھا تو ہم لوگوں نے جہاز ہم لوگ جہاز لے گئے اپنا. کیا مطلب جا رہے ہو, ہم پائلٹ ہے نا, لے جاتے ہیں. It was pleasure having you in my show, Zivrat. مجھے بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے, and we are so proud of you. Thank you so much. It was so nice to be here. It was so nice meeting you. Thank you so much. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی چاہیے. زیورت سے بات کرتے ہیں, مجھے بالکل ٹائم کا پتہ نہیں چلا. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. Do not go anywhere. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے بھی رمضان المبارک کی آمد ہے اور خواتین جو ہیں وہ کافی زیادہ کنسرن رہتی ہیں. اسپیسیفکلی میں دیکھتی ہوں خواتین سارا دن کچن میں مصروف رہتی ہیں, ان تمام تو چیزوں کو بنانے کی ان کی کوشش ہوتی ہے جو کہ آپ لوگوں کو پسند ہوتی ہے. تو ایک مشورہ ان کو یہ کہ بھائی آپ بہت ساری چیزیں پہلے سے بنا کر جو ہے اس کو فریز کر سکتے ہیں تاکہ آپ بھی اس بابرکت مہینے میں ڈھیر ساری عبادات کر سکیں, بجائے یہ کہ آپ کچن میں زیادہ ٹائم اپنا سرو کریں. بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے, رولز ہیں, سموسے ہیں, اور کافی چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ بڑے آرام سے, ایون کہ جو آپ کے گھر میں دہی بڑے بنتے ہیں تو ان بڑوں کو بھی آپ بڑے آرام سے اس کو بھی بنا کے فریز کر کے پھر اینڈ میں بالکل جیسے دہی پھلکی بناتے ویسے استعمال کر سکتے ہیں. خیر میں تو اس میں مہارت نہیں رکھتی, لیکن جو مہارت رکھتی ہیں جو آپ کو صحیح طریقے سے بتا سکتی ہیں کہ کیا چیز آپ بنا سکتے ہیں, چاہے وہ نگٹس ہوں, چاہے وہ سموسے ہوں, چاہے وہ رولز ہوں. بچوں کے لیے کیا چیز ضرور ایسی بنائیں جو کہ بچوں کے لیے بھی فائدہ مند بھی ہو, اس حوالے سے بات کریں.